لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق القائلين، وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. صدق اللہ العلی العظیم. ایک صلوات پڑھ لیں بر محمد و آل محمد پر. ارشاد رب العزت ہے سورہ واقعہ میں آیت نمبر 8 سے لے کر 11 تک اللہ یہ بتا رہا ہے کہ روز قیامت انسانوں کے 3 گروپ ہوں گے. فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، جو دائیں سمت کے لوگ ہوں گے، تو ان کا کیا کہنا، کیا ان کا جواب نہیں ہوگا. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور کچھ وہ ہوں گے جو لیفٹ کی جانب ہوں گے اور ان کا نامہ اعمال ان کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، تو ان کی کیا بری حالت ہوگی، اس کا بھی کیا کہنا. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، تیسرا وہ گروپ اور وہ کیٹیگری ہوگی جو سابقین میں ہوں گے. اولئک المقربون، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے قریب اور اللہ کے نزدیک ہوں گے، اللہ سے قربت رکھنے والے ہوں گے. اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے ان آیات کریمہ میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ دنیا کے جتنے لوگ بھی ہوتے ہیں روز قیامت یہ 3 گروپ سے باہر نہیں ہیں. کچھ کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا اور کچھ کا لیفٹ ہینڈ میں نامہ اعمال ہوگا، جبکہ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہ لوگ وہ ہیں جو ہر کام میں، ہر نیک کام میں آگے رہنے والے ہیں اور یہی مقرب بارگاہ ہیں. ان کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کا نامہ اعمال ان کے کون سے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس لیے کہ ان کو حساب و کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جانے والے ہوں گے، گویا بغیر حساب و کتاب کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے. امام نے فرمایا کہ یہاں پر سابقون سے مراد ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم اہل بیت رسالت ہیں. آخر یہ کیا بات ہے، اس میں کیا خاص فضیلت پائی جاتی ہے کہ جو سابقون ہیں وہ لوگ وہ ہیں کہ جنہیں در حقیقت حساب و کتاب کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، یا حساب و کتاب ایسے ہوگا کہ سب سے آگے آگے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے. پہلی بات تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ جو بھی نماز ہم پڑھتے ہیں، اگر کسی مسلمان سے پوچھیں کہ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں تو وہ یہی کہے گا قربتاً اللہ. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ قربتاً اللہ. حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، جو کچھ بھی آپ مجلس ماتم جو بھی نیک عمل انجام دے رہے ہیں وہ کیوں انجام دے رہے ہیں؟ وہ کہے گا قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اپنے رب، اپنے پروردگار سے قریب ہونے کے لیے. تو عزیزان گرامی، ہمارے سارے اعمال، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب کام قربتاً اللہ ہوتے ہیں، اللہ سے قریب ہونے کے لیے. اب اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ اتنے سال عبادت کرنے کے بعد اللہ سے کتنا قریب ہو گئے، کسی اور صاحب وہ زیادہ عبادت کرنے والے ہیں، نیک کام کرنے والے ہیں، ان سے آپ پوچھیں کہ بھائی آپ اللہ سے کتنے قریب ہو گئے،
تو جس کسی سے بھی ہم پوچھیں گے ہر آدمی یہی کہے گا کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ ہم اللہ سے کتنا قریب ہو گئے. جتنا ہم نیک کام کر سکتے ہیں اتنا نیک کام کر رہے ہیں، اتنا آگے بڑھ رہے ہیں، اتنا کوشش کر رہے ہیں، مگر خدا سے ہم کتنا قریب ہو گئے اس کی کوئی گارنٹی اور اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے. تو گویا مطلب یہ ہوا کہ ہم جیسے انسان عام مسلمان اگر پوری زندگی عبادت خدا بھی کرتے رہیں تو اللہ سے ہم کتنا قریب ہو گئے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن یہ آیت کہہ رہی ہے کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو نیک کاموں میں سبقت کرنے والے ہیں، لیڈ لینے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں، ہمیشہ فرنٹ پہ رہنے والے ہیں. وہ صرف یہ نہیں ہے کہ کام قربت اللہ کرتے ہیں، مقربون، انہیں اللہ نے اپنے سے قریب کر لیا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں صاحب قربت ہے. ایک صلوات پڑھ دیں اور محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. تو یہ سابقین کی منزل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پہلے ہی سے قریب ہیں، اللہ سے نزدیک ہیں، اللہ کے پاس ہیں. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ 3 کیٹیگری جو بنائی ہیں کہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، فی صدر مخضود و طلح منضود. دوسرے قرآن اسی سورہ واقعہ میں آگے چل کے واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم. اصحاب جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کا کیا کہنا، اور جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کی مصیبت کا کیا پوچھنا. پہلی بات تو میں عرض کروں کہ واقعاً قرآن کہہ رہا ہے کہ نامہ اعمال رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا. جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے ہماری فائل ہمارے رائٹ ہینڈ میں دی جائے گی یا لیفٹ ہینڈ میں دی جائے گی. آج کل کے جوان بچوں لڑکوں کو اگر کہیں کسی لائن میں لگایا جاتا ہے، وہ اس لائن کو چھوڑ کے دوسری لائن میں آنا چاہیں، اس کیو کو چھوڑ کے اس کیو میں جانا چاہیں تو آسانی سے آدمی چینج کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. آپ کہیں گے نہیں چلو کیو اور لائن چینج نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی چیز ہینڈ میں دی ہے، رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ میں، اس چیز کو اس چیز میں سے تبدیل کرنا، ادھر سے ادھر چینج کرنا، ادھر سے ادھر ٹرانسفر کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے کسی کو کیا معلوم. تو دنیا میں تو عزیزان گرامی یہ کام ہو سکتے ہیں کہ جو ہمارے لیفٹ ہینڈ میں چیز ہے اسے ہم رائٹ ہینڈ میں لے لیں، یا رائٹ ہینڈ میں جو چیز ہے اسے لیفٹ ہینڈ میں لے لیں. لیکن روز قیامت فرشتوں کی نگرانی ایسی ہوگی، اللہ کا دربار اور پروردگار کی بارگاہ ایسی ہوگی کہ جہاں انسان کے بس کی بات اتنی بھی نہیں ہوگی کہ جو نامہ اعمال کی فائل رائٹ ہینڈ میں دی گئی ہے وہ لیفٹ ہینڈ میں لے لے، یا جو نامہ اعمال کی فائل لیفٹ ہینڈ میں دی گئی ہے اسے رائٹ ہینڈ میں لے لے. جس کو جیسے کھڑے رہنے کا حکم دیا جائے گا وہ ویسے ہی کھڑا رہے گا، جس کے ہاتھ میں جیسے فائل ہوگی اسی طریقے سے اس کی بارگاہ میں کھڑا رہنا پڑے گا. اب دوسری جگہ پر آیت کہتی ہے وَيُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب و کتاب آسان ہوگا، اور جس کا نامہ اعمال اس کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا اس کا حساب و کتاب مشکل ہوگا. تو کیا یہ کنٹروورسی نہیں ہے، یہ تبعیض نہیں ہے، کیا پروردگار عالم کی عدالت کے خلاف یہ بات نہیں ہے معاذ اللہ کہ کسی کا حساب آسان لے رہا ہے اور کسی کا حساب مشکل لے رہا ہے. تو عزیزان گرامی اگر آدمی واقعاً ظاہری اعتبار سے دیکھے تو کہے گا کہ ہاں واقعاً یہ تو ناانصافی ہو رہی کہ کسی کا ایگزام سخت لیا جا رہا ہے اور کسی کا حساب ہارڈ لیا جا رہا ہے. لیکن میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اسی دنیا کے ایگزام ہالوں میں. ہماری دنیا میں بھی جو بڑے بڑے کمپٹیشن ہوتے ہیں اور بڑے بڑے بورڈ کے ایگزامز ہوتے ہیں جہاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایک ساتھ اسٹوڈنٹ بیٹھتے ہیں، یا اسی طریقے سے 10th کلاس 12th کلاس اور اسی یونیورسٹی کے ایگزام ہوتے ہیں. تو جب ہم ایگزام ہال میں جاتے ہیں اور کوئی انٹرویو لینے والا نامہ نگار رپورٹر آگے کہتا ہے کسی اسٹوڈنٹ سے جو سب سے پہلے پرچہ دے کر آتا ہے کہ بتائیے آپ نے کیسا ایگزام دیا، آپ کا ایگزام کیسا تھا، آپ کا پرچہ کیسا تھا، کوشچنز کیسے تھے، تو مسکرا کے کہتا ہے بہت ایزی، ویری ایزی، بہت آسان، کچھ بھی ٹف نہیں تھا، بڑے آسانی کے ساتھ میں نے لکھ دیا اور بڑے آرام کے ساتھ میں لکھ کے آ گیا. یہ رپورٹر کھڑا رہتا ہے، کچھ دیر کے بعد ویٹ کرنے کے بعد ایک اور بچہ آتا ہے، لڑکا آتا ہے، لڑکی آتی ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا ایگزام کیسے ہوا، تو گردن جھکا کے اس کا موڈ آف ہے، غصے میں کہتا ہے کہ بہت ہارڈ، ویری ہارڈ، بہت ٹف تھا، بڑا سخت تھا، بڑے ہارڈ سوالات تھے. تو عزیزان گرامی اب ہم نے ٹیچر سے پوچھا، بورڈ والوں سے پوچھا کہ یہ بتائیے ایگزام ہارڈ ان کا ہارڈ کیوں تھا اور ان کا ایزی کیوں تھا.
انہوں نے کہا کوئی بھی ہارڈ نہیں تھا، جو پیپر ہم نے اس اسٹوڈنٹ کو دیا تھا وہی پیپر اس اسٹوڈنٹ کو دیا، جو کوشچن ان اسٹوڈنٹ سے کیے گئے وہی کوشچن تمام سے کامن تھے، سب کے اسٹوڈنٹ اور پرچے ایک ہی تھے، سوالات میں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ تو ہم نے کہا پھر یہ ہارڈ کیوں بتا رہے ہیں، یہ ایزی کیوں بتا رہے ہیں؟ ٹیچر نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو بچہ ایزی بتا رہا ہے یہ وہ بچہ وہ ہے جو سال کے پہلے دن سے اسکول میں ٹائم ٹو ٹائم آتا تھا، کلاس میں توجہ کے ساتھ سنتا تھا، ہوم ورک کرتا تھا، جو استاد اور ٹیچر بتاتے تھے اسے اچھے طریقے سے لکھتا تھا، پھر جا کے اس کی اسٹڈی کرتا تھا، پڑھتا تھا، جو اس کو پریکٹیکل دیا جاتا تھا اس پریکٹیکل میں بڑھ چڑھ کے شوق سے حصہ لیتا تھا۔ ہمیشہ ہر جگہ ٹائم ٹو ٹائم پابندی کے ساتھ یہ بچہ آیا ہے اور اس نے محنت کی ہے، تو اس کے لیے پوری کتاب آسان ہے، ایسے ہی ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلیوں کی لکیریں ہوتی ہیں۔ وہ بچے جو اس کو ہارڈ بتا رہے ہیں، سخت بتا رہے ہیں، وہ لڑکیاں جو اس کو کہہ رہے ہیں کہ واقعی بہت ٹف تھا، وہ ہیں جو ہمیشہ دیر سے اسکول آنے والے، کلاس میں شرارتیں کرنے والے، ایک دوسرے سے بات کرنے والے، استاد کی بات نہ سننے والے، کبھی نہ ہوم ورک پورا ہوا، نہ کاپی پوری ہوئی، نہ کبھی اسکول پہ آئے، جب چاہا چھٹی کر لی، جب چاہا نہیں آئے، جب چاہا غائب ہو گئے۔ تو آپ نے دیکھا اس کا مطلب ایک ہی پیپر ہے، ایک ہی کوشچن ہے، ایک ہی ایگزام ہال ہے، مگر کچھ بچے وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں ہمارے لیے یہ آسان ہے اور کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ راز سمجھ میں آ گیا، جو پہلے دن سے آ رہا ہے اور اصول اور قانون کے ساتھ اسکول کو وہ اٹینڈ کر رہا ہے، کلاس میں آ رہا ہے، اپنے استاد کی اور ٹیچر کی بات کو ماننا ہے، اسکول کے تمام رولز کو فالو کر رہا ہے، اس کے لیے حساب و کتاب آسان ہو گیا ہے اور اس کا پرچہ بالکل ایزی ہے۔ اور جس نے رولز کو فالو نہیں کیا، اپنے ٹائم ٹیبل کی پابندی نہیں کی، اس کے لیے پرچہ ہارڈ ہو گیا۔ تو روز قیامت بھی بندے اسی طریقے سے ہوں گے جو اول وقت نماز پڑھنے والے ہیں، پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، خمس و زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، کسی کا دل نہیں دکھاتے، اور جو کچھ بھی خدا اور رسول نے کہا ہے اسے ایک ٹیچر کی باتوں کی طریقے سے اچھے اور توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور اس ہوم ورک کو کرتے رہتے ہیں، جہاں غلطی ہوتی ہے اس کو رفع کر کے اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے، قرآن کہتا ہے یحاسب حسابا یسیرا، ان لوگوں کا حساب و کتاب نہایت آسان ہوگا، انہیں پرچے میں جواب دینے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ لیکن جو نماز پر کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، واجبات کو ادا نہیں کر رہے ہیں، حرام سے بچ نہیں رہے ہیں، اللہ اور رسول اور اپنے زمانے کے امام، اپنے علماء کی باتوں کو توجہ کے ساتھ نہیں سن رہے ہیں، یہ وہ ہیں جو در حقیقت روز قیامت پھنس کے رہ جائیں گے۔ ہر ایک سوال کا جواب دینے میں آدمی کو نہ جانے کتنے سال گزر جائیں گے۔ لہذا اللہ کہتا ہے فاصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، کیا کہنا کیا پوچھنا، کتنی سخت مصیبت ہوگی اصحاب الشمال کی کہ واقعاً وہ پھنسے رہ جائیں گے، ان کے لیے ٹف ہوگا۔ تو دیکھا آپ نے روز قیامت پیپر ایک ہی ہوگا، جو پابند شریعت ہوگا وہ آسانی کے ساتھ گزر جائے گا حساب و کتاب کے مرحلے سے، جو پابند شریعت نہیں ہوگا اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ تو اللہ پروردگار عالم اپنے ان بندوں کو یہ بینیفٹ دیتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسری منزل جو ہے وہ یہ ہے کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون، لیکن اصحاب یمین سے بھی اونچی کیٹیگری اور اونچی منزل ان لوگوں کی ہے جو ہر نیک کام میں آگے رہنے والے ہیں۔ جیسا کہ امام نے فرمایا، معصوم نے فرمایا کہ والسابقون السابقون سے مراد ہم اہل بیت رسالت اور ہم اہل بیت نبوت ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ واقعا اللہ تعالیٰ نے پروردگار عالم نے والسابقون کو کون سی فضیلت دی ہے اور کون سی عظمت دی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ والسابقون السابقون جو ہے یہ مقربون کیوں ہیں، اللہ سے قریب کیوں ہیں۔ پھر سے بات کو ریپیٹ کر دوں، ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ ہر مسلمان نیک عمل کرتا ہے اللہ سے قریب ہونے کے لیے، قریب ہوا نہیں ہے، کتنا ہوا نہیں معلوم، لیکن والسابقون وہ ہے مقربون، جن کو اللہ نے خود ہی قریب کر لیا ہے، جو اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے پاس ہے، اللہ نے ان کو اپنے پاس کی عظمت عطا کی ہے، شرف عطا کیا ہے۔ تو اب عزیزان گرامی، یہ سابقون سے قربت کیسے حاصل ہوتی ہے، میں ایک سامنے کی مثال پیش کر دوں تاکہ بات بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے اور میرے یوتھ کے لیے کلیئر ہو جائے۔ اور وہ یہ ہے کہ سابقون کا مطلب یہ ہے کہ جو آگے آنے والا ہو، کسی کام میں جو سب سے پہلے ہے، فرسٹ ہے، فرنٹ پر ہے، وہ کہلاتا ہے سابق۔
جو سب سے فرنٹ پہ ہے وہ ہے سابق، جو اس کے بعد والا ہے وہ لاحق ہے، اس کے بعد آنے والا ہے۔ ایک بچہ ایک دکان پہ جاتا ہے، اس سے یا دکاندار سے اور اسٹور کیپر سے، وہ کہتا ہے مجھے ایک پین چاہیے، اور وہ پین لیتا ہے۔ جیسے ہی وہ پین لیتا ہے، پیسے دینے لگتا ہے، ہم پہنچ جاتے ہیں، کوئی دوسرا آدمی پہنچتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے یہی پین چاہیے۔ اسٹور والا، دکان والا کہتا ہے کہ میرے پاس تو ابھی یہی ایک کاپی ہے، ایک ہی پین ہے، ایک ہی چیز ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے 10 میں دیا ہے، میں 20 آپ کو دوں گا، 10 کی بجائے میں 20 دوں گا، میں 50 دینے کے لیے اس کی قیمت تیار ہوں۔ تو دکاندار کیا کہے گا؟ دنیا کا کوئی بھی عدل و انصاف والا آدمی، کسی بھی مذہب، کسی بھی ریلیجن کا ہو، وہ کیا کہے گا؟ کہ نہیں، اگر وہ ایماندار ہے تو وہ کہے گا کہ نہیں، آپ پہلے یہ نہیں آئے ہیں، بچہ کیونکہ پہلے آ گیا، یہ آدمی پہلے آ گیا ہے، لہٰذا میں اس کو 10 میں ہی دوں گا، 20 کی مجھے ضرورت نہیں، آپ 50 دیجئے چاہے 100 دیجئے، میں آپ کو دینے والا نہیں، کیونکہ پہلے چیز اس نے مانگ لی ہے۔ تو جب اس نے پہلے مانگ لی ہے، اس کو اولویت حاصل ہو گئی ہے، یہ زیادہ حقدار ہوا۔ ابھی اس نے لین دین نہیں کیا، ابھی پیسہ نہیں لیا، ابھی قیمت نہیں دی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو حق اولویت حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب شریعت کی نگاہ میں، دین کی نگاہ میں، ہماری سماج اور سوسائٹی میں اگر کوئی آدمی کسی چیز کو پہلے لے لیتا ہے، پہلے ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے، کسی چیز کا پہلے مطالبہ کر لیتا ہے، تو اس کے اندر حق اولویت حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسے مسجد میں اگر کوئی آدمی پہلے آ کے بیٹھ جائے تو اسے حق اولویت حاصل ہے۔ اب اگر اس نے پہلے جگہ بنا لی تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی پاور، کوئی بڑے سے بڑا آدمی اس کو اس مسجد سے اٹھا نہیں سکتا، اس لیے کہ جگہ اس کی ہو گئی۔ اگر وہ فرش اعضاء کے اوپر آ گیا ہے تو فرش اعضاء کے اوپر بیٹھنے کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم پیچھے جاؤ، یہاں فلاں صاحب بیٹھیں گے، یہاں یہ بیٹھیں گے، وہاں وہ بیٹھیں گے، اس لیے کہ اسے حق اولویت حاصل ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی، دنیا میں بھی یہ سسٹم پایا جاتا ہے، دین میں بھی یہ سسٹم پایا جاتا ہے کہ جو پہلے آ جائے وہی پہلے حقدار ہو جاتا ہے، اس کے ہاں اولویت پیدا ہو جاتی ہے۔ بس میں اس لیے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے آنے والے ہیں، پروردگار کے یہاں بھی ان کو حق اولویت حاصل ہے۔ اب یہ حق اولویت بھی 2 طریقے کا ہوتا ہے، ایک وہ ہے جو تاریخی ہے، حادثاتی ہے، اتفاقی ہے۔ کسی کو کوئی کام نہیں، مسجد میں آ کے پہلے بیٹھ گیا تو اس میں کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، اگرچہ نماز سے پہلے آنے میں اور اذان سے پہلے آ کر بیٹھنے میں ثواب ہے، فائدہ ہے، فضیلت ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی صرف اول نہیں آ رہا ہے بلکہ کسی اور اہم کام کو انجام دے رہا ہے تو اس کی اور فضیلت زیادہ ہے۔ تو وقتی اور حادثاتی اتفاقی طریقے سے اگر کوئی آدمی آ جاتا ہے تو اس کی خاص ویلو نہیں ہوتی۔ جیسے میں نے عرض کیا، مجلس میں کوئی 2 گھنٹے پہلے آگے بیٹھ گیا تو اس کی کوئی اتنی ویلو نہیں ہے، مسجد میں کوئی 4 گھنٹے پہلے آگے بیٹھ گیا اس کی پہلو اتنی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آ گیا اتفاق سے، تھوڑی بہت فضیلت ہوگی۔ جو اصل فضیلت ہوتی ہے وہ فضیلت اس کو حاصل ہوتی ہے جو حقیقی سبقت ہوتی ہے، اور وہ حقیقی سبقت یہ ہے، حقیقی اولویت وہ ہے کہ جہاں آدمی ایسا کام انجام دیتا ہے جو زمانے کے رخ کے خلاف ہو، جو لوگوں کے مزاج اور دین کے خلاف ہو، جو واقعی ایک ریولیوشن لانے والی چیز ہو، جو پورے سماج اور سوسائٹی کو کنورٹ کرنے والی اور اسے تبدیل کرنے والی چیز ہو، اسے کہا جاتا ہے اولویت اور سابقیت حقیقی۔ اس کی مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ واقعی عزیزان گرامی، آپ دیکھیے کہ آسمان کے اوپر بادل رکا ہوا ہے۔ اب جب آسمان کے اوپر بادل رکا ہوا ہے، زمین سے آگ برس رہی ہے، سمر میں فل ہیٹ اور گرمی کے اوپر سن ہے اور سورج ہے، اور اس کی گرمی سے زمین سے بھی آگ اگل رہی ہے اور زمین بھی آگ لگ رہی ہے، اور ہر جگہ گرم ہی گرم ہے، ہاٹ ہی ہاٹ ہے، اتنی زیادہ گرمی ہے کہ واقعی آدمی کے لیے بیٹھنا مشکل ہے۔ اب بادل آیا اور بادل سے جو پہلی بوند گرے گی، پہلا ڈراپ زمین کے اوپر گرے گا، وہ کہاں جائے گا؟ آپ کہیں گے جیسے ہی زمین پہ اوپر گرے گا پہلا ڈراپ تو کیونکہ زمین گرم ہے وہ جل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اب ایک کہانی ہے جو بچوں کی کتاب میں آئی ہے، وہ یہی ہے کہ بادل رکا ہوا ہے، ہر قطرہ اور ہر ڈراپ آسمان سے گرنے کے لیے یہی سوچ رہا ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو مٹ کے تباہ ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا، میرا وجود نہیں رہ جائے گا۔ اتنے میں ایک قطرے نے ہمت کی اور وہ قطرہ آسمان سے چلا، جیسے ہی زمین کے اوپر گرا وہ تو ختم ہو گیا، فنا ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد موسلادھار بارش شروع ہوئی اور اس کے بعد ہر جگہ پانی بہنے لگا، اور تھوڑے دن کے بعد جو ہے وہ سبزہ لہلانے لگا، کھیتیاں لہلانے لگی، گارڈن تیار ہو گئے، پھولوں کی خوشبو آ گئی، انسانوں کے چہروں کے اوپر خوشیاں دوڑنے لگیں، جانور، انسان، چرند پرند سب جو ہیں، پرندے، برڈز، وہ خوشی سے لہلانے لگے اور چیخنے اور چلانے لگے۔
کیوں؟ اس لیے پوچھا جائے گا کہ یہ کس وجہ سے ہوا. ہر ایک کہے گا کہ جو پانی برسا ہے، جو برسات ہوئی ہے، جو بارش ہوئی ہے، اس رین کی وجہ سے یہ اس طریقے کا گارڈن لہلا رہا ہے. لیکن جو انصاف کرنے والا ہے وہ کہے گا نہیں، اس پانی کی وجہ سے نہیں، در حقیقت یہ اس قطرے کی قربانی ہے جس نے پہلی مرتبہ زمین پر آ کر اپنے وجود کو ڈسٹرائے کر دیا، اپنے وجود کو بظاہر مٹا دیا، اپنی قربانی دے دی، دوسروں کے لیے راستہ بنا دیا اور دوسروں کے لیے مشکل کو آسان کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی انقلاب میں پہلا قدم اٹھاتا ہے، دشمن کے سامنے سینہ سپر ہوتا ہے اور دشمن کو فیس کرتا ہے، وہی آدمی ہمیشہ لائق قدر ہوتا ہے. جو بلڈنگ کی فاؤنڈیشن میں جو کنکریٹ، جو پتھر، سنگ بنیاد یا فاؤنڈیشن بنیاد کے طور کے اوپر جو چیز رکھی جاتی ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے، جس کے اوپر پوری بلڈنگ جو ہے ٹکی ہوئی ہوتی ہے اور پوری بلڈنگ کا دار و مدار ہوتا ہے. اسی کے اوپر پورا انفراسٹرکچر اور اسٹرکچر کھڑا رہتا ہے بلڈنگ کا. بس عزیزان گرامی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ انقلاب لانے والے ہیں، ریولیوشن والے ہیں، دنیا کو کنورٹ اور منتقل کرنے والے ہیں، چینج کرنے والے ہیں، ہمیشہ وہی قابل عزت ہوتے ہیں، وہی قابل احترام ہوتے ہیں، ان کا درجہ ہوتا ہے. شاعر نے کیا خوب کہا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن پہلی مرتبہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا نعرہ بلند کیا، لوگو آؤ لا الہ الا اللہ کہو نجات پا جاؤ، کوئی پیغمبر کا ساتھ دینے والا نہیں، ہر ایک ہنس رہا تھا، ہر ایک مذاق اڑا رہا تھا. مگر جہاں سے یہ قافلہ شروع ہوا ہے، جب پیغمبر چلے ہیں تو پیغمبر بظاہر اپنے گھر والوں کے ساتھ اکیلے تھے، کوئی ساتھ نہیں تھا. آج پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی دیکھیے اسلام کے نام لیوا ہیں، مسلمان ہیں، پیغمبر کے ماننے والے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد پر، صلی علی محمد وآل محمد. تو اس کا مطلب اس کے معنی یہ ہوئے کہ جہاں سابقیت آ جاتی ہے، اس سابقیت کی وجہ سے اولویت آتی ہے، ان کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، ان کا مقام اونچا ہو جاتا ہے اور اللہ انہیں عظمت اور منزلت عطا کر دیتا ہے. بس عزیزان گرامی، قرآن یہ کہہ رہا والسابقون السابقون اولئک المقربون. دیکھو جو سب نیک کاموں میں سب سے آگے رہنے والے ہیں، جو اچھائیوں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں، یہی اللہ کی بارگاہ میں مقدم ہیں، مقرب ہیں اور قریب ترین ہیں. اب جو جتنا نیک کاموں میں آگے ہوگا، آگے بڑھے گا، اس کا درجہ، اس کا مقام اور اس کی عظمت اتنی ہی زیادہ ہوگی. میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ پروردگار عالم نے ہمیں جو کچھ بھی بتایا ہے اور جو سمجھایا ہے کہ وہ سابقون کی عظمت کیا ہے اور فضیلت کیا ہے، اس کے اعتبار سے قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین و انصار میں جو سابقین اولین ہیں، والذین اتبعوہم باحسان، اور نیک راستے پر جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں. کیا ہے ان کی فضیلت؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور یہ لوگ اپنے پروردگار سے راضی ہیں. وعد لہم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، اور اللہ نے ان کے لیے وہ جنت رکھی ہے جس میں نہریں جاری ہوں گی اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی ان کا مقام ہے. اور اسی طریقے سے ارشاد ثم اورثنا الکتاب، ہم نے پھر وارث بنایا کتاب کا، الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے جن بندوں کو مصطفیٰ قرار دیا، جن کا سلیکشن کیا، جن کا انتخاب کیا، ہم نے ان کو کتاب کا وارث بنایا. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ہمارے بندوں کی تین کیٹیگری ہیں، تین گروپ ہیں. کچھ وہ ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کچھ وہ ہیں جو صحیح راستے کے اوپر، درمیانی راستے کے اوپر چلنے والے ہیں. اور وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور کچھ وہ ہیں جو خیرات، نیک کام میں آگے بڑھنے والے، اسپیڈ کے ساتھ آگے چلنے والے ہیں. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، جو راہ خیرات میں سرعت اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، یہی اللہ کا فضل کبیر ہے. اور اس کے بعد جنات عدن، ارشاد ہوتا ہے کہ فضل کبیر میں کیا کیا چیزیں آتی ہے. وہ جنات عدن ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی جنت ہے، جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. سورہ فاطر آیت نمبر 32 اور 33 میں آپ نے دیکھا. اسی طریقے سے اللہ ارشاد فرماتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو، تیزی کرو اللہ کی مغفرت کی طرف. وجنت عرضھا،
اور اس جنت کی طرف جس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کی طرف ہے کے برابر ہے. کیا ہے؟ اس کے بعد آخر میں ارشاد ہوتا ہے ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا احسان ہے تمہارے ساتھ. یؤتی ہے من یشاء، اللہ جسے بھی فضل دینا چاہے اسے فضل دیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ عظیم فضل دینے والا ہے. سورہ حدید آیت نمبر 21 میں یہ ارشاد ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ کا یہ فضل ہے، اللہ جسے فضل دینا چاہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ عظیم فضل والا ہے. سورہ فاطر آیت نمبر 32 اور 33 میں کیا فرمایا؟ ذالک هو الفضل الکبیر، وہ بڑا فضل ہے. اور یہاں کہا ذو الفضل العظیم، اللہ جو ہے عظیم فضل والا ہے، یعنی پروردگار عظیم فضل والا ہے لیکن ان بندوں کے لیے جو نیک راستے میں آگے بڑھنے والے ہیں اور نیک راستے میں آگے چلنے والے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی، میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ وجہ کیا ہے کہ میں نے عرض کر دیا کہ جو آدمی پہلے کوئی عمل انجام دیتا ہے تو اللہ اس کو یہ فضیلت، یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے. اب ہے کون سابقین اولین میں؟ جو امام نے کہا ہم اہل بیت نبوت ہیں، اس کا تعلق ہم سے ہے. تو آئیے میں ایک واقعہ، ایک قصہ آپ کی بیان خدمت میں عرض کرتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے سٹوری بیان کر دوں کہ ایک آدمی مکے آتا ہے اور مکے آنے کے بعد خانہ کعبہ کا ہمیشہ طواف کیا کرتا تھا اسلام سے پہلے. ابھی پیغمبر نے کلیئر طریقے سے، اوپن طریقے سے لوگوں کے سامنے دین باقاعدہ پیش نہیں کیا ہے. اسلام کی سٹارٹنگ ہے. وہ آگے دیکھتا ہے کہ لوگ طواف کر رہے ہیں، نارمل طریقے سے عبادت ہو رہی ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ ایک جوان کھڑا ہوا ہے، وہ کبھی کھڑا ہوتا ہے، کبھی جھک جاتا ہے اور کبھی زمین کے اوپر اپنا سر رکھ دیتا ہے. اس کے پیچھے ایک خاتون، ایک لیڈی کھڑی ہوئی ہے، اس کے برابر میں ایک بچہ ہے. اس نے کسی سے پوچھا کہ میں تو ہمیشہ آتا ہوں اور میں خانہ کعبہ پہ دیکھتا ہوں جو نارمل طریقے سے عبادت اور بندگی ہوتی ہے، مگر یہ دونوں کیا کر رہے ہیں، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں تینوں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو جواب دینے والوں نے کہا کہ تم ان کو نہیں پہچانتے؟ جو آگے کھڑے ہوئے ہیں یہ عبداللہ کے بیٹے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ عبداللہ کے جائے ہیں، ان کے بیٹے، ان کے فرزند ہیں. اور جو پیچھے لیڈی کھڑی ہوئی ہیں ان کی بیوی، ان کی وائف جناب خدیجہ الکبریٰ ہے، اور ان کے برابر میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام ہیں. اور انہوں نے دعوی نبوت کیا. ان کا کہنا یہ ہے کہ میں اللہ کا دین لے کر آیا ہوں اور یہ اس طریقے سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. بس عزیزان گرامی، راوی کا کہنا ہے یہ بعد میں مسلمان ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا تھا اس وقت رسول اللہ کو تو میرا دل یہ چاہتا ہے اور اب میں تڑپ رہا ہوں، کاش وہ اس وقت میں ایمان لے آیا ہوتا اور ان کے سائیڈ میں کھڑے ہو کر چوتھا ہو جاتا تاکہ لوگوں کو پتا ہوتا کہ میں چوتھے نمبر پر ایمان لانے والا ہوں. بس عزیزان گرامی، اس کا مطلب پیغمبر ہمیشہ لوگوں کو جو سکھاتے تھے، تھیوری بعد میں پڑھاتے تھے، زیادہ تر پریکٹیکل کر کے دکھاتے تھے. پیغمبر یہ نماز گھر میں بھی پڑھ سکتے تھے، اپنے روم میں بھی پڑھ سکتے تھے، کسی اور کے گھروں میں بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی خانہ کعبہ میں مسجد الحرام میں آ کے نماز اس لیے ادا کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو یہ پتہ چل جائے کہ سب سے پہلے والے اسلام لانے والا کون ہے، یا پیغمبر ہیں اسلام لانے والے، یا جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں، یا مولا کائنات ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا کائنات وہ شخصیت ہیں جو سب سے پہلے اسلام کا اعلان فرما رہے ہیں. خود مولا کائنات نے فرمایا فَإِنِّي وَلَدْتُ عَلَى الْفِطْرَةِ، میں فطرت کے اوپر پیدا ہوا ہوں. وَسَبَقْتُ إِلَى الْإِيمَانِ وَالْحِجْرَةِ، اور ایمان اور ہجرت میں سب سے آگے رہا ہوں، مقدم رہا ہوں، ٹاپ پر رہا ہوں، فرنٹ پر رہا ہوں. اسی طریقے سے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 131 میں مولا کائنات نے ارشاد فرمایا لم یسبقنی اللہ رسول اللہ بالصلاۃ، رسول خدا سے پہلے اس امت میں کسی نے مجھ سے میرے علاوہ نماز نہیں پڑھی ہے. مجھ سے پہلے کسی نے رسول خدا کے علاوہ اس مسلمانوں میں نماز ادا نہیں کی ہے. اسی طریقے سے خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں اللہم لا عارف ان عبدا من هذه الامہ، اے اللہ میں تیری اس مسلمان امت میں کسی بندے کو نہیں پہچانتا ہوں جس نے تیرے نبی کے علاوہ مجھ سے پہلے عبادت کی ہو. اللہ اکبر،
کیا فرمایا مولا کائنات؟ رسول اور نبی خدا کے علاوہ مجھ سے پہلے کسی نے مسلمانوں میں اللہ کی عبادت نہیں کی ہے۔ اور اسی طریقے سے مولا کائنات سے پیغمبر نے فرمایا انت اول المسلمین اسلاما، اے علی آپ مسلمانوں میں سب سے پہلے مسلمان ہیں، وانت اول المؤمنین ایمانا، اور آپ مومنین میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ تاریخ دمشق، ہسٹری آف دمشق میں ایک حدیث موجود ہے۔ بس عزیزان گرامی اس کا مطلب یہ ہے کہ اتفق المؤرخون، تمام ہسٹری لکھنے والوں کا اتفاق ہے، سب نے ایک زبان ہو کے یہ کہا ہے کہ حضرت علی اول الناس اسلاما، سب سے پہلے مولا کائنات نے ایمان کا اعلان کیا ہے، سب سے پہلے مولا کائنات نے اسلام کا اعلان کیا ہے۔ تو اب مسلمانوں کا قول بھی معلوم ہو گیا، پیغمبر کا قول بھی معلوم ہو گیا کہ سب سے پہلے مسلمان مولا کائنات ہیں، اور مولا کائنات نے لوگوں کے پیغمبر پر سب سے پہلے ایمان کا اعلان کیا ہے۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو والسابقون السابقون اولئک المقربون، جب مولا کائنات خدا کے اوپر ایمان کا سب سے پہلے اعلان کر رہے ہیں، تو اب قرآن کیا کہتا ہے؟ اب ہم کیا کہتے ہیں کہ جہاں سابقیت آ جاتی ہے وہاں حق اولویت پیدا ہو جاتا ہے، جو پہلے آ جاتا ہے وہ اس جگہ کے لیے اولا ہو جاتا ہے۔ یہ بات میں نے عرض کی تھی، اولا کا مطلب اس سے زیادہ حق ہو جاتا ہے۔ تو اب جب دنیا میں کوئی کسی جگہ کے اوپر پہلے آ جائے تو اسے زیادہ حق اولویت حاصل ہو جاتا ہے، وہ اولا بالتصرف ہو جاتا ہے۔ اب اسلام میں بھی مولا کائنات سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، تو اسلام میں بھی سب سے اولویت کا حق اگر کسی کو ہے تو وہ مولا کائنات کی ذات ہے۔ بس عزیزان گرامی الفاظ بدل کے اس طریقے سے کہہ دوں کہ جہاں حق اولویت آ جاتا ہے، بس جس کے پاس حق اولویت ہے وہی اولا بالتصرف ہوتا ہے۔ اب جب غدیر خم کے میدان میں پیغمبر نے پوچھا الستو بکم اولا من انفسکم، کیا میں تمہاری جان کے اوپر تم سے زیادہ اولویت نہیں رکھتا ہوں؟ تو لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ کو حق اولویت حاصل ہے۔ تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ جو پیغمبر نے مولا کائنات کو مولا بنایا ہے، یہ در حقیقت ان کی رشتہ داری، فیملی، بھائی اور کزن اور داماد ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے مولا کائنات نے حق اولویت ثابت کیا ہے، ایمان میں سبقت کی ہے، لہذا اس سبقت سے اولویت آئی ہے۔ جہاں اولویت آتی ہے وہی مولویت آتی ہے، جو اولا ہوتا ہے وہی مولا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی کہنے کا مقصد ہی ہے کہ یہ ہے وہ منزلت جو مولا کائنات کو اللہ نے عطا کیا۔ میں آپ کی خدمت میں پوچھنا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج اگر مسلمانوں سے پوچھے کہ سب سے بڑی جماعت کہاں ہوتی ہے، سب سے بڑی نماز کہاں ہوتی ہے، تو کہیں گے کہ وہاں تو 5000 کی جماعت ہے، وہاں 10,000 کی جماعت ہے، وہاں تو لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، فلاں نماز عید میں تو لاکھوں آدمی ہوتے ہیں، حج کے موسم میں جائیے آپ 10 لاکھ ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تو اب پوچھا جائے کہ 3 آدمیوں کی جماعت زیادہ بڑی ہے یا 30 آدمیوں کی، 30 لوگوں کی؟ 30 لوگوں کی جماعت زیادہ بڑی ہے 3000 کی؟ تو ہر آدمی کہے گا کہ کہاں 30 لوگ 300 اور کہاں 3000، اور اگر کہیں 3000 ہے اور کہیں 3 لاکھ ہیں، کہیں 3 لاکھ ہے اور کہیں 3 ملین ہے، تو بتائیے جماعت کون سی بڑی ہوگی؟ ہر آدمی کہے گا کیا کہنا، یہاں سے وہاں تک کئی کلومیٹر تک جماعت ہی جماعت ہے، لوگ ہی لوگ ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ایسی نماز کی کوئی نماز برابری نہیں کر سکتا۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ یہ 3 آدمیوں کی جماعت جہاں پیغمبر نماز پڑھا رہے ہیں، جہاں جناب خدیجہ اور مولا کائنات پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ 3 آدمیوں کی نماز زیادہ اہم ہے اور زیادہ ہارڈ ہے، یا آج 3 ملین لوگوں کی اگر کہیں جماعت ہو رہی ہے تو یہ زیادہ اہم ہے؟ تو دنیا والے جو کوانٹٹی دیکھنے والے وہ کہیں گے کہاں 3 لوگوں کی جماعت اور کہاں 3 ملین کی جماعت، لیکن عزیزان گرامی جو سابقیت اور اولویت کو جاننے والے ہیں وہ یہی فیصلہ کریں گے کہ یہ 3 ملین کیا 30 ملین کی نماز جماعت بھی ہو، پورے دنیا کے مسلمانوں کی نماز کو بھی ایک جماعت قرار دے کے اگر جوڑ لا جائے 300 ملین بھی ہوں، 300 کروڑ بھی ہوں، ملین بھی ہوں، تب بھی یہ ان 3 لوگوں کی نماز جماعت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کے مسلمان اے سی میں، ڈنلپ پر اور اسی طریقے سے کارپیٹ کے اوپر عیش و آرام سے، سکون اور اطمینان سے نماز ادا کرتے ہیں۔ پیغمبر نے اور جناب خدیجہ مولا کائنات نے اس وقت نماز ادا کی جب کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا، اور دنیا کے مسلمان تو چین و سکون سے نماز ادا کرتے ہیں، مگر پیغمبر نے اس وقت نماز ادا کی جب سامنے کعبے میں 360 بتوں کی، جھوٹے بتوں کی خدائی کا دعویٰ تھا اور لوگ ان کی عبادت کر رہے تھے، لیکن پیغمبر نے ان کو سجدہ نہیں کیا، خدا وحدہ لا شریک کا سجدہ کیا۔ بس میں
کہنے دیجئے عزیزان گرامی، آج کے زمانے میں نماز ادا کر لینا یہ آج کے مسلمان کا کام ہے، مگر 360 خدا جھوٹے خداؤں کو اور جھوٹے گوڈس کو جھٹلا کر ایک خدا وحدہ لا شریک کا سجدہ کرنا یا رسول کا کام ہے، یا جناب خدیجہ کا کام ہے، یا مولا کائنات کا عظمت اور ان کا کمال ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں بر محمد والے محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ یہ ہے عظمت سابقین، یعنی اس وقت وہ نماز پڑھی گئی، اگر وہ نماز نہ ہوتی تو آج کوئی نماز نہیں تھا، اگر وہ سجدہ کرنے والے نہ ہوتے تو کوئی سجدہ کرنے والے نہیں تھا۔ جہاں چاروں طرف دشمن دیکھتے تھے، ہنستے تھے، پیغمبر کو حالت سجدہ میں آپ کے اوپر گندگی اور ڈسٹ ڈال دیا جاتا تھا، گندی چیزیں، بدبودار چیزیں ڈال دی جاتی تھی، اور پیغمبر کی شان میں جسارت کی جاتی تھی۔ ایسے موقع کو پر صرف اگر کسی میں دم تھا نماز پڑھنے کا دشمنوں کے سامنے، کفار قریش کے سامنے، وہ ذات پیغمبر ہے یا ذات مولا کائنات ہے یا ذات جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک ابن رسول اللہ، السلام علیک ابن امیر المؤمنین، السلام علیک ابن فاطمہ الزہراء، اے پیغمبر کے بیٹے آپ پر سلام ہو، اے حضرت علی کے فرزند بیٹے آپ کے اوپر سلام ہو، اے جناب فاطمہ زہرا کے فرزند دلبند آپ کے اوپر سلام ہو، السلام علیک یبن خدیجۃ الکبریٰ، اے خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹے آپ کے اوپر ہمارا سلام ہو۔ اللہ اکبر، جہاں رسول کا نام آ رہا ہے، جہاں امام کا نام آ رہا ہے، جہاں شہزادی کائنات سید نساء عالمین کا نام آ رہا ہے، وہیں جناب خدیجہ کا نام بھی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بلا وجہ نہیں ہے، صرف اس لیے نہیں ہے کہ جناب خدیجہ پیغمبر کے مولا امام حسین کی نانی تھیں اور پیغمبر کی بیوی اور ام المومنین تھیں، نہیں عزیزان گرامی، در حقیقت اس فضیلتوں کے ساتھ جناب خدیجہ کے ایمان کی گواہی ہے۔ جب کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ نے ایسی ایسی بیویاں دے دی، اب آپ خدیجہ کو یاد کر رہے ہیں، پیغمبر نے یہی فرمایا کہ خدیجہ کے برابر کوئی بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ میرے اوپر اس وقت ایمان لائی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، انہوں نے اس وقت مجھے سپورٹ کیا جب میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ جب کوئی پہلے قربانی دیتا ہے اللہ اس کو ایسے عزت عطا کرتا ہے کہ زیارتوں میں اس کا نام ہوتا ہے، اور اولاد خدیجہ دنیا میں اس طریقے سے پروان چڑھتی ہے اور ان کا نام بلند ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد پر۔ یہ ہے وہ منزل، یعنی یہ لوگ وہ ہیں۔ پیغمبر کی خاص بات یہ ہے، آپ اہل بیت کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، پیغمبر کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، جہاں کہیں بھی آپ کو دکھائی دے گا اہل بیت رسالت، ہر جگہ آپ کو فرنٹ پہ نظر آئیں گے۔ پیغمبر کے گھر والے آپ کو فرنٹ میں نظر آئیں گے، چاہے جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، ہر جگہ پیغمبر کے گھر کا کوئی نہ کوئی شہید ملے گا، فرنٹ میں سب سے پہلے آنے والا ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہیں بتاتے کہ جہاں واقعا اچھائی ہے، جہاں آرام ہے، ہمارے بچے وہیں رہیں گے، نہیں، جہاں پریشانیاں اور پرابلم ہے وہاں پر بھی اپنے بچوں کو آگے بڑھانے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کربلا کے میدان میں بھی امام حسین اپنے گود کے پالوں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یہی ہے کہ تقدم ولدی، امام جناب علی اکبر سے آپ نے کہا کہ بیٹا تم سب سے پہلے میدان میں جاؤ۔ بس یہ ہے وہ منزل۔ میں اتنا ہی کہوں گا کہ کربلا کے میدان میں تو امام حسین کے بیٹوں نے قربانیاں دی ہیں، اپنے واقعاً کارنامے دکھائے ہیں، اپنی بہادری اور شجاعت کا کلمہ پڑھوایا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ حسین کے بیٹے چاہے وہ علی اکبر ہوں چاہے علی اصغر ہوں کس طریقے سے میدان میں آتے ہیں۔ ہاں بیٹیاں خیمے میں رہ گئی تھیں، بیٹیوں کو میدان میں آنے کا موقع نہیں ملا۔ میں اتنا ہی کہوں گا ہزاداروں حسین کے بیٹوں نے کربلا کے میدان میں اپنے جوہر دکھائے ہیں، اور حسین کی بیٹیوں نے کربلا کے بعد ہر میدان میں اپنا کلمہ پڑھوایا ہے، اپنا لوہا منوایا ہے۔ ہاں 30ویں امام حسین علیہ السلام کی 30ویں کی مناسبت سے مجلس ہے۔ ہمارے یہاں کوئی گزر جاتا ہے اور گھر میں کوئی بڑا نہیں ہوتا تو اعزا اقربا پھوپھی چچا جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں وہ جگہ اپنے گھر سے آ جاتے ہیں، سوگوار کے گھر میں بچوں کے پاس رہتے ہیں، گھر والوں کے پاس رہتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں تاکہ ان کا غم ہلکا ہو جائے۔ یعنی جب جیسے جیسے دن گزرتے رہتے ہیں اعزا اور اقربا کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مرنے والے کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، لوگ اس کو آہستہ آہستہ بھولتے چلے جاتے ہیں، اور جیسے جیسے گویا 30 دن گزر گئے یعنی 1 مہینہ گزر گیا تو واقعاً یہ غم بہت ہلکا ہو جاتا ہے گھر والوں کے لیے۔ لیکن یہ ہمارے اور آپ کے گھروں کا دستور ہے عزاداروں کہ اگر کوئی انسان
دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ اس کے لیے مدد کے لیے آتے ہیں اور گھر والے اعزا اقربا اس کو دلاسا دیتے ہیں، اس کے مشکل کو آسان کرتے ہیں۔ اہل بیت رسالت کے ساتھ آنے والا ہر دن مصیبت لے کر آ رہا تھا، آنے والی ہر رات ایک سخت گھڑی تھی، اور جتنے جتنے دن بڑھتے چلے جا رہے تھے یہ بیویوں کے لیے سختی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ کربلا سے کوفے پہنچے ابن زاد جیسے ملعون کے بازار اور دربار میں، اور اس کی جیل میں اہل بیت رسالت کو رہنا پڑا۔ پھر کربلا کوفے سے لے کر شام تک کا جو اہل بیت نے کہ حسین کی بیٹیوں نے یہ سفر کیا ہے، حسین کی بچیوں نے سفر کیا، ان کے لیے بڑا سخت تھا۔ ہاں آزاداروں، پھر یہ شام کے بازاروں سے جب گزارا گیا یہ بڑا سخت تھا۔ میں اتنا ہی کہوں گا، ہمارے یہاں کسی کا تیسرا ہوتا ہے تو مشکل آسان ہوتی رہتی ہے، ہم بھولتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہاں کوئی زینب کے دل سے پوچھے، کوئی سکینہ کے دل سے پوچھے، کوئی فاطمہ بنت الحسین جناب ام کلثوم سے پوچھے کہ ان کی مصیبتیں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یزید کے دربار میں جب بیویوں کو پیش کیا گیا، حسین کی بچی کہتی ہے، جناب فاطمہ بنت الحسین کہتی ہے کہ میں نے ایک شیخ شامی کی نظر میرے اوپر پڑ گئی، اس نے یزید سے کہا یزید اس لڑکی کو مجھے دے دے، یہ میرے گھر میں میرا ہاتھ بٹائے گی۔ بس جیسے ہی میں یہ سنا میں تھرانے لگی، میں گھبرا گئی، میں نے اپنی پھوپھی کا دامن پکڑا، پھوپھی اماں کیا ہمیں بیچا بھی جائے گا، کیا ہمیں کنیزی میں بھی دیا جائے گا؟ میں یہی کہوں گا اکبر کے لیے مرچی کھانا آسان تھا، مگر فاطمہ کی بیٹی خدیجہ کی نواسیوں کے لیے کنیزی کا لفظ سننے کے بعد اس کو برداشت کرنا مشکل تھا۔ علی کی شیر دل بیٹی آگے بڑھی، زینب نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ بھی جھوٹا ہے، نہ یہ اس کے اختیار میں ہے نہ یزید کے اختیار میں ہے۔ یزید کہتا کہ نہیں میرے اختیار میں۔ زینب نے للکار کے کہا اگر تو یہ کرے گا تو ہمارے دین سے نکل جائے گا۔ یزید شرمندہ ہو گیا، پھر سے شامی نے کہا تو یزید نے اس کو ڈانٹا۔ شامی نے پوچھا کہ یہ آخر ہے کون؟ کہا یہ اہل بیت رسالت ہے، یہ نبی زادیہ ہے، نبی کی بیٹیاں واسیہ ہے۔ اس نے توبہ کی، کہا یزید تیرے اوپر لعنت ہو، میں تو سمجھا تھا یہ روم کے قیدی لائے گئے ہیں، اہل بیت رسالت کے ساتھ تو نے یہ سلوک کیا، ان کو قتل کر دیا، ان کے گھر والوں کو اسیر بنا کے لایا، تو اس کے اوپر لعنت ہو۔ بس جیسے اس کے اوپر لعنت و ملامت کی، یزید نے اس کو شہید کرا دیا۔ ہاں آزاداروں، یہ پہلی بیٹی ہے حسین کی جس نے دربار یزید میں یہ مرحلہ کی طے کیا۔ دوسری بیٹی سکینہ بنت الحسین ہے جو کہتی ہے کہ شام میں پہنچے ہوئے ہمیں چند دن ہو گئے تھے، یعنی حسین کا تیسرا آہستہ آہستہ قریب آ رہا تھا، اور یہی وہ دن تھے جہاں جناب سکینہ قید خانہ شام میں پہنچ چکی ہے۔ ہاں زندان شام، ہاں قید خانہ شام، اہل بیت رسالت کے اوپر کیا گزر گئی۔ آزاداروں میں سکینہ کہتی ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ 5 نور کی سواریاں اتری، جناب آدم اترے، جناب ابراہیم آئے، جناب موسیٰ عیسیٰ آئے، جناب پیغمبر آئے، اور اس کے بعد 5 محملیں اتری، ان پہ نور کی محمولوں سے جناب حوا برآمد ہوئی، جناب آسیہ برآمد ہوئی، جناب خدیجہ برآمد ہوئی، اور پھر میں نے دیکھا کہ 4تھی 5ویں سواری میں خاتون آئی۔ میں نے کہا میں نے آپ کو پہچانا نہیں جو اپنے سر کو پیٹ رہی تھی، بے تاب اور پریشان تھی۔ میں نے کہا بیٹی تو نے پہچانا نہیں، میں پیغمبر کی بیٹی فاطمہ بنت محمد تیرے بابا حسین کی مادر گرامی ہوں۔ بس جیسے ہی میں نے ماں کو دیکھا آواز دیا امتا جادو اللہ تعالی، ماں ہمارے حق کا انکار کر دیا گیا، اے اماں استباء واللہ حریمنا، ہماری حرمت کو پامال کر دیا گیا، یا امتا استباء واللہ حریمنا، اے اماں ہماری حرمت کو پامال کر دیا گیا، حلال سمجھ لیا گیا، یا امتا اے اماں بددو اللہ شملنا، ہماری جمعیت کو پراگندہ کر دیا گیا، ہمارے چمن کو اجاڑ دیا گیا۔ اور پھر کہتی یا امتا اے اماں قتلوا واللہ حسین ابانا، خدا کی قسم میرے بابا حسین کو قتل کر دیا۔ جیسے ہی سکینہ نے یہ جملے کہے، بیوی نے فرمایا کفی صادق یا سکینہ، اے سکینہ ذرا خاموش ہو جا، تو نے میرے جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، میرے
دل کو پال ڈالا، میرا دل جلا دیا، میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پھر بیوی نے کرتا نکالا، فقط کو فرمایا ہاں قمیص ابھی کرو سے، یہ دیکھو تمہارے بابا کی قمیص اور بابا کا کرتا ہے، جب تک میں اللہ کی بارگاہ میں انتقام کے لیے نہ پہنچ جاؤں میں اس کو اپنے سے جدا نہیں کروں گی۔ ہاں سادہ سکینہ کی آنکھ کھل گئی، بیوی نے اپنا خواب بیان کرنا شروع کیا۔ زندان شام میں کوہرام تھا، ماتم و گریہ و بکا کی آواز تھی۔ حسین اس طریقے سے آپ کے بچے آپ کو یاد کر رہے ہیں، بچیاں حسین اپنے بابا کو فراموش نہیں کر پا رہی ہیں۔ علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس مختصر سے بات قبول فرما لے، ہمارے ناسوں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما، ہمیں زیادہ زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، کورونا کی وبا سے پوری دنیا کو نجات عطا فرما، آزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، دشمنوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ پروردگار ہماری صفوں میں اتحاد و قوت برادری میں اضافہ فرما، علماء اعلام مراج کرام خاص طور سے رب انقلاب آیت اللہ خامنہ مرجع بزرگوار آیت اللہ سیستانی کو طول عمر صحت کاملہ نفوذ کلمہ عطا فرما، انقلاب جمہوریہ اسلامی ایران کو تا ظہور حضرت حجت دوام عطا فرما۔ مالک فرزند زہرا کے ظہور میں، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے ناصر و اعوان و انصار میں قرار دینا۔ آخر دعا یہی ہے جب اس دنیا سے جائے تو اس انداز سے اٹھانا، ایک ہاتھ میں تیری کتاب قرآن مجید، دوسرے ہاتھ میں تیرے نبی اور ان کے اہل بیت کا دامن ہو، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔